حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری امت سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کی ناراضگی پچھلی امتوں پر یہ ہوتی تھی، کسی امت سے ناراض ہوئے پوری امت کو پانی کے اندر ڈبو دیا، ختم کر دیا۔ کسی امت پر ناراض ہوئے تو اس کو اوپر اٹھا کے نیچے پٹک دیا، پوری امت کا خاتمہ کر دیا۔ کسی امت پر ناراض ہوئے تو کوئی اور شکل، زلزلوں کی شکل میں پوری امت کو تباہ کر دیا، ہوا کا طوفان لے آیا اور سب کو یوں پٹک دیا جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے پڑے ہوں۔ میں نے اپنے رب سے درخواست کی، ناراضگی تو ہوگی رب کی طرف سے، میں نے اپنے رب سے درخواست کی، 4 درخواستیں کی، 4 دعائیں کی۔ پہلی درخواست یہ کی، پروردگار جب تو میری امت سے ناراض ہو تو اکٹھے میری امت کو برباد مت کرنا، پوری امت برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ مت کرنا۔ اللہ نے کہا ایسا کر دیا، قبول ہے یہ دعا۔ دوسرا کہا اے اللہ میری امت سے جب تو ناراض ہو تو ان کو اکٹھے غرق نہ کرنا، جس طرح قوم نوح کو پوری کو ڈبو دیا، ان کو غرق نہ کرنا، ڈبونا نہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ دعا بھی میں نے قبول کر لی۔ تیسری دعا کی کہ اللہ عام قحط سالی میں، عام اکال میں بھوک مری اتنی ہو جائے کہ سارے بھوکے ہو کر مر جائیں، اس ایسی حالت میں میری امت کو تباہ مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی دعا قبول کر لی، درخواست منظور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھی میں نے دعا کی یا اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میری امت کو آپس میں نہ لڑانا، یا اللہ میری امت کو آپس میں نہ لڑانا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میری یہ درخواست قبول نہیں کی، اور جب اللہ کے نبی کی یہ درخواست قبول نہیں ہوئی تو اس کی شکل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج امت لڑ رہی ہے، ہر چیز پہ لڑ رہی ہے، ہر بات پہ لڑ رہی ہے، ہر طرح سے لڑ رہی ہے۔ دشمنوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس امت نے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے۔ امت کا آپس کا اختلاف، آپس کی لڑائی، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی ایک علامت ہے، نشانی ہے، اور اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے عذاب کی 3 شکلیں ہوں گی، جب اللہ ناراض ہوں گے اس امت پر 3 شکلیں ہوں گی۔ پہلی فرمایا کان البأس بینہم، آپس کا ان کا اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے اختلافی باتوں میں زیادہ نہ پڑیں، اپنے نیک عمل کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اختلافات میں پڑیں گے اللہ کے عذاب میں آپ مبتلا ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کان البأس بینہم، اس امت پر اللہ کا ناراض ہوں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی کہ آپس میں لڑائی ہوگی، دوسری شکل یہ ہوگی عذاب کی سلط اللہ علیہ اشرارہم، اللہ اس امت پر، اس امت کے شریروں کو، بدماشوں کو مسلط کر دیں گے۔ اسلامی ممالک میں کوئی ایک عمر بن خطاب نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، جو بدماش قسم کے لوگ ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ تیسری فرمائی جو سب سے خوفناک شکل ہے عذاب کی اللہ کی، یدعو خیارہم فلا یستجاب لہم، جب امت پر حالات آئیں گے، اچھے لوگ، نیک لوگ، اللہ کے محبوب بندے دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یہی بتانا چاہ رہا تھا، آج کی گفتگو سے یہ ریلیٹڈ ہے، یہ متعلق ہے۔ یعنی یہ عذاب کی شکل ہے، نیک لوگ دعائیں کریں گے۔ کون سا موقع ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا وقت ہے اللہ کے نیک بندے دعائیں نہیں کر رہے ہیں؟ کعبے کے غلاف سے لپٹ لپٹ کر مقام ابراہیم کے پاس حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہوئے اور صفا مروہ کے درمیان اور قبولیت کے اوقات اور ٹائمز میں نیک بندے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے یہ دعا کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ خوب مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ انشاءاللہ رمضان کامیابیوں کا مہینہ ہے، انتصارات کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی ایک بندے کی دعا قبول ہو جائے اور امت کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ